مشرکین کا ایک دستور پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ اپنے مخالف پارٹی کے جو لوگ مارے جاتے تھے ان کو مسلح کرتے تھے. مسلح مطلب ہے کہ ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، آنکھیں پھوڑ دیں. یہ پرانا سا ایک جاہلانہ تصور چلا آ رہا تھا کہ نئی بات ان کے لیے نہیں تھی. تو غزوہ احد کے اندر چونکہ مشرکین کو غلبہ ملا، مسلمانوں کا شکست ہوئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے. آپ کے علم میں ہوگا ایک نے پتھر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جا کر لگا تو جو سر کی حفاظت کے لیے خود پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں آپ کے پیشانی مبارک کے اندر چبھ گئیں، چہرہ انور جو خون آلود ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے. اللہ اکبر. کسی شیطان نے آواز لگائی ان محمدً قد قتل، محمد مارے گئے. تو صحابہ اکرام پہلے ہی سے بہت سارے مسلمان جو شہید ہو گئے اس کی وجہ سے دل برداشتہ تھے. تو اس شاسیمگی کے سبب سے کچھ کے قدم اکھڑ گئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی محبوب کی جدائی جو ہے انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو جن کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے آسانیاں قربان کریں، اپنے املاک قربان کر کے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر آئے. کیا کیا قربانیاں دی تھی. جب انہی کے کانوں میں یہ آواز پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے تو پھر کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا. بے اختیار قدم اکھڑے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے وہاں سے اٹھے، حضور کو اندازہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آواز لگاؤ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے ادھر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. اس موقع پر ایک مشرک نے آواز لگائی اولو حبل، اوبو حبل، حبل زندہ باد. مشرکین کے بت کا نام ہے حبل، یعنی آج حبل کا فتح ہو گئی، حبل کے ماننے والوں کو فتح ہو گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا جواب دو ان کو اللہ اعلی و اجل، حبل کو فتح نہیں ہوئی، اللہ ہی کو فتح ہوگی جو سب سے بلند بالا ہے. پھر اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، یہ بھی مشرکین کا بت، تمہارے پاس عزا نہیں. جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے، تمہارے پاس تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. خیر قصہ مختصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف اٹھانی پڑی جسمانی. یہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موقع ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا اور سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے. تو مشرکین اپنی سابقہ روایت کے مطابق مقتولین کا مسلح کرنے لگے. میم سا لام ہا مسلح، یعنی کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا. بعض مشرکین نے بعض اپنے مخالفین کے جسم کے اندر سینے چاک کیے وغیرہ ذالک. میں ساری کہانی نہیں سنا سکتا، صرف ایک بات کا مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں. ہمارے تاریخی مواد کے اندر ایسے ایسے بدبخت اصلی نسلی بدبخت گزرے ہیں کہ ہم اس کے سوا اور کچھ کہہ نہیں سکتے. اس سے زیادہ گالی بکنا جو ہے ہماری زبان پر ویسے زیب نہیں دیتا. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے بد نصیب اور بدبخت گزرے ہیں. اسلام کے اور پیغمبر اسلام کی محنتوں کے بدترین دشمن. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمایا کہ صحابہ کرام کے دشمن تو رہیں، آج تک ہیں. خنزیر لعنتی پاکستان کے اندر ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، جگہ جگہ بھونکتے پھر رہے ہیں. لیکن صحابہ میں جس خاندان نے، جس قبیلے نے سب سے زیادہ خدمات سر انجام دیں اسلام کی برتری کے لیے، بالادستی کے لیے، اسلامی مملکت کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے،
وہ تھا بنو امیہ کا خاندان، سیدنا معاویہ کا خاندان۔ تنہا سیدنا معاویہ نے 35 لاکھ مربع میل کے رقبے سے زیادہ اسلامی مملکت کو میں شامل کیا ہے۔ حضرت عثمان تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 لاکھ مربع میل تھا اسلامی مملکت کا رقبہ۔ سیدہ صدیق اکبر کو تو چونکہ مہلت کم ملی ہے، 2.25 سال کا عرصہ، اور وہ بھی شروع کے اندر ہنگاموں میں گزر گیا، کسی طرف سے مرتدین ہیں، کسی طرف سے منکرین زکوٰۃ ہیں، کسی طرف سے مدعیان نبوت مسلمہ کذاب کا فتنہ۔ ان کو تو زیادہ موقع ملا ہی نہیں سوائے ان فتنوں کو فروغ کرنے کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا رقبہ جو ہے 10 لاکھ مربع میل میں اضافہ ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر مزید 12 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ پھر جب حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خلافت آئی ہے تو انہوں نے 25 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 35 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ یہ جو رقبہ وسیع ہونا اسلامی مملکت کا، اور یہود اور مجوس یہ جو کفر کے فتنے تھے، ان کو جب سرنگو ہونا پڑا، ذلیل و خوار ہونا پڑا، تو وہ عداوت اور کینے کی آگ ان کے سینوں کے اندر جلتی رہی۔ وہ موقع بموقع مسلمانوں کے خلاف تحریراً دنیا میں ایسا مواد انہوں نے پھیلایا، خصوصاً اس خاندان کے بارے میں جس خاندان نے سب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس حضرت ام حبیبہ کی والدہ، یہاں ذہن میں بٹھا لیں، ایک ایسی خاتون جو رسول اللہ کی ساس تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ کی والدہ تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ان پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر ان کا کلیجہ نکال کر ان کو چبایا۔ یہ آج تک یہ جھوٹ ساری کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مجھے دکھ ان عام اخبار نویسوں پر نہیں، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ان اسلامی تاریخ انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، ان کا پتہ بھی نہیں کسی بات کا کہ اسلامی تاریخ کتابیں کون کون سی ہیں۔ انہوں نے انگریزی کٹمنٹ پڑھی ہوتی ہے، عربی اصل کتابیں تو عربی زبان میں ہیں، 100 جلدوں کی کتابیں ہیں، ان کی تو شکلیں بھی انہوں نے نہیں دیکھی ہوتی، لیکن جو صرف اخبارات کے اندر خرافات بکتے رہتے ہیں یہ۔ اور پھر ایک طبقہ ان کو صحابہ کا دشمن کا ملا ہوا ہے، وقتاً فوقتاً کچھ جھوٹ ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے دکھ ان پر نہیں، یہ تو جاہل طبقہ، مجھے دکھ ان مولویوں پر ہے، قسم خدا کہ مجھے دکھ ان پر ہے۔ میرے جیسا ایک طالب علم اگر کتاب تک رسائی حاصل کر کے سچ کو جھوٹ کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور جھوٹ سے سچ کو نکال لیتا ہے، یہ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کیوں مہر لگی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ دیکھیے، مجھے آج پھر آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کی توحید میرا ایمان ہے، اس کی بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسالت، آپ کی عظمت، آپ کی ازواج مطہرات کا تقدس، نزاہت، اور آپ کے صحابہ اکرام کی عظمت، یہ میرا ایمان اور میرا مشن کا حصہ ہے۔ اس وجہ سے صحابہ اکرام کے بارے میں خصوصاً کسی بھی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتے کو مجروح اور مطعون کیا جائے گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر عائشہ صدیقہ کو کوئی برا کہتا ہے، لکھتا ہے، مجھے آگ لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ساس کو برا کہا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں، وہ ایک صحابی کی بیوی ہیں، ایک صحابی کی ماں ہیں، ایک صحابیہ کی ماں، ایک صحابی نے 2 صحابہ کی ماں ہیں اور ایک صحابیہ کی ماں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔
ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے بیٹے حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یزید بن ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، شام کے پہلے گورنر۔ اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں، اور یہاں یہ ذہن نشین فرما لے سارے دوست، دوبارہ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ایک اعلان فرمایا تھا، جو شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو امان مل جائے گی، جو شخص غلاف کعبہ میں لپٹ جائے گا اس کو امان مل جائے گی، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان مل جائے گی، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ملے گی۔ ابو سفیان یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں، رسول اللہ کے سسر ہیں، حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں، اور اس خاتون جس کو رسول اللہ کا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والا قرار دے رہے ہیں، ابو سفیان اس کے شوہر ہیں۔ اگر ابو سفیان کے گھر کو حضور نے دارالامن قرار دیا، اسی گھر کے اندر کیا ابو سفیان کی بیوی نہیں تھی؟ کیا وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن گھرانہ تھا؟ اس خاتون کا نام ہند ہے، جس کو ہمارا جاہل ملا اور جاہل اخبار میں ہندا ہندا کہتا ہے۔ اس خاتون کا نام ہند ہے، اور جب یہ ایمان لائی ہیں، یہ میں تھوڑا سا مکالمہ بھی سنا دوں آپ کو۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ جس شخص نے نیزہ پھینکا تھا، جس کے نیزہ تیر مارنے سے حضرت حمزہ شہید ہوا، تو اس کا نام کیا تھا؟ وحشی بن حرب۔ وہ بعد میں جب ایمان لائے ہیں تو رسول اللہ نے پوچھا تم وحشی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ تم نے میرے چچا حضرت حمزہ قتل کیا تھا؟ کہنے لگے یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ سچ ہے۔ فرمایا آپ کا ایمان تو بالکل درست ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آئندہ آپ کوشش کریں اپنا چہرہ مجھ سے چھپائیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں کہا رسول نے۔ اور یہی وہی وحشی ہے کہ اس نے پھر بعد میں طے کر لیا کہ اگر رسول اللہ کے محبوب ترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے زمانہ کفر میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ترین کو میں قتل کر کے کفارہ ادا کروں گا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے میں حضرت وحشی تھے۔ ایک بات، اب حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبانے والی کہتے ہیں، وہ جب مسلمان ہونے کے لیے حضور کے سامنے آئی کلمہ پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے ان کو توحید کا اقرار کرایا۔ توحید کا اقرار کرنے کے بعد فرمایا کہ تم بدکاری نہیں کرو گی، یعنی جو قرآن کریم میں اذا جاءک المؤمنات یباین اللہ یشرکن باللہ ولا یقتلن اولاد ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، اولادوں قتل نہیں کریں گی وغیرہ ذالک۔ تو یہ مطالبہ جب رسول اللہ نے اس کے سامنے رکھے کہ زنا نہیں کرو گی، تو وہ کہنے لگی ہمارے ساری کتابوں میں تھے، یا رسول اللہ کوئی شریف زادی زنا بھی کرتی ہے؟ زمانہ کفر کے اندر بھی وہ پاک دامن عورتیں تھیں، با کردار لوگ تھے، کوئی شریف زادی زنا بھی کرتی ہے؟ پھر اس نے کہا اولادوں قتل نہیں کرو گے۔ تو بڑی بے باکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچے پال کر جوان کیے، آپ کے مقابلے میں سارے مارے گئے۔ تو یہاں میں یہ قصہ اس لیے میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے بچے قتل کر دیے، ہم نے تو ان کو جوان کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت وحشی کو جس نے صرف تیر پھینکا تھا اس نے کہتا اپنا چہرہ مجھ سے چھپاؤ، تو انہوں نے اگر سیدنا حمزہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کا سینہ چاک کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ڈرتے تھے اس سے کہ تم کس طرح یہ کہہ سکتی ہو، تمہارے منہ سے تو ابھی میرے چچا حمزہ کے کلیجے کی بو آ رہی ہے، تم نے یہ کیا وہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی فرمایا؟ دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے کہ سیدہ ہند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طعنہ دیا ہو کہ تم نے میرے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا یہ سلوک کیا، اس لیے کہ نہ ایسا سلوک کیا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر ہماری حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر
کتاب المغازی کے اندر حضرت حمزہ کے قتل اور شہادت کی تذکرہ موجود ہے، پورے کا پورا، وحشی کا تیر پھینکنا وہ موجود ہے، لیکن ان کے کلیجہ چبانے میں حضرت ہند کا کوئی کردار نہ ہے، نہ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جھوٹ پھیلانے والے بدبختوں، اصلی نسلی بدبختوں نے پھیلایا ہے، اور پھر ہمارے غیر محتاط قسم کے مولویوں اور قلمکاروں کے ہاتھ میں یہ بات پہنچی ہے، تو پھر اس کو پھیلاتے رہے، یہ نہ دیکھا کہ اس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کو جب متون کریں گے تو حضور کی توہین نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کو متون کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی جو ہے اس کو دکھ نہیں پہنچے گا؟ وہ سارا گھرانہ اس کو، جو رسول اللہ کا وفادار گھرانہ ہے، شروع میں سارے کافر تھے، حضرت حمزہ بھی کفر میں تھے، حضرت فاروق اعظم بھی کفر میں تھے، اس بات کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اسلام لانے کے بعد پھر انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اس خاندان کی بڑی قربانی ہے میرے دوستو۔ جمعے کے خطبات کا ٹائم اتنا متحمل نہیں ہوتا کہ ساری باتیں آپ کے سامنے کیجیے، صرف یہ دو مغالطے آپ حضرات کے سامنے اتفاق سے، ایک تو یہ میں نے ذکر کرنا تھا، اور دوسرا وہ پرچہ آ گیا، اس کی وجہ سے ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔